ارحم المساکین ارحمنی بفضلک وبجودک وبمنک وبإحسانک إنك أنت أرحم الراحمين يا عدتي في شدتي ويا مونسي في وحدتي يا حافظي في غربتي ويا ولي في نعمتي إنك على كل شيء قدير فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا ہے میرے مالک بحق محمد وآل محمد علیہ السلام قرب و جوار دور و نزدیک توان علیہ تمام عزدارانوں میرے اللہ ہر قدم داجری کثیر عطا فرما آمین اکسو قلت و کثرت دی محتاج نہیں مجلس اللہ کثیر خلیل نہیں بہتا اللہ مخلصین بہتا ہے کربلا بھی مخلصین دی طلبگار ہے خدا رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی مخلصین چاندیں دسویں دی رات علی مظلوم کربلا دی چھانٹی دسیں دیئے حسین نو کثیر نن چاہی دے قلیل تے مخلصین چاہی دے بسم اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے میرے محترم اور خدا اور رسول دی نگاہ میرے محترم خلوصی شرط ہے اور ہمیشہ اجتماعی دعا آمین قبول ہو دیئے یقیناً قبول ہو دیئے بانی محترم بھی گھر دے سہنی اس واسطے تذکرہ آل محمد علیہ السلام دا اہتمام کروان دے کہ بانی دیئے کچھ حاجات ہوندیاں کچھ پریشانیاں ہوندیاں کچھ مشکلات ہوندیاں بانی محترم اتنا سونا اہتمام کر کے چاندے میری مصیبتہ دور ہون میری دعاں قبول ہون اللہ میرے تے رحمت فرمائے میرا گھر آباد رہے میرے بچیاں دے کامیاب تے بہترین مستقبل بنے تو ایجلے دعا کی جاندی ہے تو ظاہر آمین بھی آکھنی چاہیے لفظ آمین دا مطلب ہے میرے اللہ جو مانگا جا رہا ہے اسے قبول فرما جو ہم مانگ رہے ہیں یہ عطا فرما الحمدللہ اور میرے تجربہ میرے محترم جناب نے بھی تجربہ کی توسی دعا منگدیاں رانی چاہیے اللہ چاہدے انسان منگدا راوے منگن والے کو ویکھ کے اللہ بڑا راضی تے خوش ہوندا ہے تو پھر میرے محترم جنہاں کولوں 14 وسیلے ہوویں تے بندہ مانگ نہ سکے اس تو وڈا بدبخت کون ہو سکدا ہے قبولیت دے 14 دروازے خالق نے تھانوں مینوں عطا فرمائے اور میرے مالک جس آستانہ کاشانہ مکان سہن خانہ مجلس علادہ اہتمام صاحب خانہ اہل خانہ صاحب مکانوں آباد و شاد فرما نقوی برادران سادات کرام دا اہتمام ہے اللہ حاضرین دیا دعاما التجاما حاجتاں حسرتاں مراداں سمیت برادر محترم نقوی صاحب دی میرے مالک حوائج شرعیہ نو بارگاہ شرف استجابت عطا فرما اللہ دین دنیا آخرت دی بھلائی نصیب فرما دینی دنیاوی روحانی
روحانی جسمانی مالی ذہنی تعلیمی اولاد دے دیگر تمام مسائل حل فرما خوش نصیب ان اکھاں جڑیاں کربلا مظلوم دے روزے تے لگیاں ہویاں اور برکت والے قدم جڑے انہاں راہ تے پہ چل دین آمین اکسو میرے محترم تھوڑا جیاں جاگ کے میرے مالک گناہگار اکھاں بند ہون تو پہلے اے دہاڑے سانو کربلا گزارن دی سعادت و توفیق عطا فرما ناموس دہر یوسف زہرا ولی العصر صاحب الامر حضرت ولی اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور پر نور تاجیل فرما مولا دی معرفت محبت زیارت نصیب فرما الحمدللہ جتنے خلوص نال جناب نے منگی گئی دعا واسطے آمین آکھے اتنی ہی آمین دی استجابت واسطے مل کے صلوات اللہ صلی محمد مال محمد وجل فرجہم اگر کوئی عزیز زحمت کرے نا جی ایڑا پکھے نا جی میرے والے پاس نہ آوے مومنین تک جاوے تاکہ مومنین نو گرمی محسوس نہ ہوئے بیدار ران تے میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ جاگ کے سماعت فرمائے دے رہا صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم بسم اللہ شام تائیں او دوزخیا ہو گیا ہے جنتی ہے راہ نجف دی بھول کے قوم دی راہ کربل دی کہہ گئی ہے مولا پہ فرمانے میرے پتر دے شاہ دی دھوپ بھی انہیں کفن ہوتے بہ گئی ہے اس دھوپ دے سب کے خالق نے ان دی کفن جتی کرتی ہے پر محمد والے محمد بلان صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات یا فارج الہم و یا کاشف الغم و یا مفی العہد یا حیو لا الہ الا انت صلوات الصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابهم المكرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہم ماشاءاللہ بڑی دیر تو صف آزادی زینت بڑھ کے میرے محترم سامعین ثواب حاصل کر رہے ہو اللہ تھوڑا میرا بانا قبول فرمائے جتنے قدم چل کے آئے ہیں ایک ایک قدم دا اجر کثیر عطا فرمائے
اللہ نے حضرت انسان نو عناصر اربع دا مجموعہ بنا کے اس دے وجود نو تخلیق فرمایا، حسب عادت نہیں حسب عبادت۔ مجلس نو جناب سجاد علیہ السلام دے طریقے مطابق پڑھن دی سنت ادا کریں دے ہوئے کہ دربار اس میرے مولا نے بھی اپنے خطاب و خطبہ دا آغاز اللہ دی حمد کو کیتا۔ نبی دی بھی سنت ہوندی ہے، امام دی بھی سنت ہوندی ہے۔ ہر شیعہ دا اعتقاد تے عقیدہ ہے، جڑے بولے ہو انہاں دا بھی عقیدہ ہے، جڑے احباب خاموش ہیں انہاں دا بھی اعتقاد ہے، جڑے خوش ہوئے انہاں دا بھی یقین ہے، جڑے پریشان ہیں انہاں دا بھی ایقان ہے کہ مجلس سلی من گھڑت نہیں ہوندی، کربلا دے خونی میدان چھو بچا کے بازاراں درباراں بابے دی حقانیت دی سند دے کے تھوڑے میرے امام بارگاہ اور گھراں تک سید الساجدین نے مجلس پہنچا دی۔ الحمدللہ، یعنی جناب دی تصدیق و تائید نے ظاہر کر دیتا کہ مجلس مولا سجاد کی سنت ہے۔ اگر کوئی مجلس ہی آئے ہوئے مومن کو بندہ پوچھے مجلس کیوں پڑھا دے ہو، ساڑھے کو لے جوابے کہ سید الساجدین نے دربار یزید میں ایسی پرتاثیر مجلس پڑھی جس سے سن کے وقت کا حاکم تھرا گیا۔ اللہ تھانو سلامت رکھے۔ بسم اللہ، میں مجلس پڑھ سا مولا سجاد دے طریقے دے مطابق تاکہ میرا پڑھنا ثواب بن جائے، جناب دا سننا عبادت بن جائے، سال دے بعد بانی دی محنت ہے، محنت کامیاب ہو جائے۔ ممبر تو ایک لفظ بانی محترم سنن پڑھن والا دے مرحومین دیاں قبرہ تک نور بن کے انہاں دیاں قبرہ نو روشن کردہ جائے۔ بسم اللہ، خدا سلامت رکھے۔ میرے مولا نے اپنے خطاب خطبے دا آغاز، میرا دل ہے پہ ممبر ہوندہ ترچھا، زیادہ مجمع سائٹ تے بیٹھے، لیکن الحمدللہ آواز جا رہی ہے۔ کس انداز نال میرے مولا سجاد نے مجلس پڑھی، ہر بندے دی اپنی پسند ہے، ہر بندے دی اپنی چائس ہے، ہر بندہ اپنے پسندیدہ ذاکر وائز خطیب نو داد دیں گے۔ یہ ہونا لی داد میں نو نہیں، مولا سجاد نو داد ہے۔ میں مولا سجاد دی مجلس پڑھنا چاہتا، اور سفر المظفر دا مہینہ ہے، ہر جوان تے لازم ہے کہ زندگی چ ایک بار مولا سجاد دی پڑھی ہوئی مجلس نو ہر شیعہ پڑھے۔ پریشان تھی گئے نوے لفظ ہے، زندگی گزر گئی مجلس سن دے تے مولا سجاد دی مجلس میں نہیں سنی نہ پڑھی۔ الحمدللہ خطبے دا ترجمہ موجود ہے، نیٹ دی سہولت ہے، دنیا انگلی تلے باندے، سفر دے مہینے چند خطبے ہر شیعہ پڑھے، انہوں پتہ لگی جو میرے مولا سجاد نے دربارے یزید بد نہاد کھلو کے ناموافق ماحول کیسی پرتاثیر مجلس پڑھی۔ آج دے 36 ملکاں دا واحد بادشاہ تخت تے بیٹھا ہا، تاج تکبر دے سر تے آئی، شراب دے نشے مخمور آئی، اس نے شراب دے نشے چاہ کے آدم علیہ السلام کو لے کے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سرکار خاتم تو لے کے مظلوم کربلا تک تمام انبیاء دی محنت، اولیاء و اوصیاء دی محنت نو اس نے چند لفظ ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دی بکواساتن او پیادہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ میرے محترم، دنیا دا جتنا بھی پرتاثیر زبان رکھن اللہ، سحر اللسان اور قادر الکلام واعظ و خطیب ہوئے، ناموافق ماحول اور حالات مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ میں مثال عرض کرا، شامیانہ لگا ہوئی ہے، شدت دی بارش ہے، شامیانے دا پانی پڑھا نہ لیتی اور ممبر تے پہ رہی ہے، بارش کی وجہ تو سامعین بھی متاثر ہو رہے ہیں، جتنا
جتنا بڑا بھی قادر الکلام وائز خطیب ہوگے مجلس نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ اور دربارے عوید کتنا ناموافق ماحول ہے، خود وارث خطیب ممبر سلونی دی حالت کیا ہے، ہتھنچ زنجیر گالچ توکے پیرچ بیڑین، اس تو زیادہ اور ناموافق ماحول کی میں ہو سکتے جو سرہائے مقدسہ نو کے نیزاتے ہیں، اس تو بھی زیادہ ظلم اور کی ہو سکتے مخدرات عصمت ایک رسیج کہہ دیں، لیکن قسم بخدا جب اس ظالم حاکم نے دین حق کے مبین دی مذاق اڑائی، وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار نو بلند کیتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، میدان نہیں دربار ہے، ہاتھ آزاد نہیں پابندے، ناموافق حالات بازاری چجنا گزرنا وہ حال کر دیتا، چھتا تو بھی پتھراؤ تے آگ باتی بارش ہوئی، گرم پانی سکیا گیا۔ قسم بخدا اگر کوئی دنیا دا بندہ ہوندہ ایسے ماحولی گھبرا جاوے ہاں، نہیں میرے محترم سید الساجدین آخر علی دا پوترا ہائی، مظلوم کربلا دا بیٹا ہائی، خاندان بنو ہاشم نال تعلق آئی، اللہ اکبر۔ اور اس کو پہلے میرے محترم سامعین دربار دا خوش آمدی مقرر اس نے ممبر تے آکے اہل بیت اطہار دی شان توہین شروع کی تھی، بادشاہ دی خوش آمد شروع کی تھی۔ میرے آقا سجاد نے فرمایا لکڑیاں دے ڈھیر تے کھلو کے اپنے واسطے جہنم پیا خرید کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اس دی شیپ، اس دی حالت، اس دی صورت ممبر دی طرح ہے۔ میرے مولا نے ممبر نہیں آکھیا، قیامت تک فیصلہ کر گئے سید الساجدین علیہ السلام کہ جس ممبر سے شان اہل بیت اور مقصد آل محمد کی توہین ہوتی ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا میں بھی کچھ بیان کرنا چاہنا، تخت بیٹھا ہوا حاکم گھبرا گیا، کیونکہ اس نے پتہ آئی کہ یہ آل محمد جب بھی بولتے ہیں قیامت ڈھا دیتے ہیں۔ اللہ نے بولنا بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عطا کیتا۔ میرے مولا نے مسند خطابت سنبھالی، وارث صاحب نہج البلاغہ گویا ہویا۔ اللہ اکبر، میں بڑے ادب دے لفظ استعمال کر رہا ہوں، پتنی جناب دا ذوق سماعت کیا ہے، بہرحال میں مولا سجاد دے طریقے مطابق مجلس پڑھ رہا ہوں تاکہ مجلس دا ایک ایک لفظ عبادت بن جائے، میرا پڑھنا ثواب، جناب دا سننا عبادت بن جائے۔ مسند خطابت تے آیا وقت دا علی، میرے مولا نے اپنے خطاب خطبہ بیان دا آغاز اللہ دی وحدانیت و توحید تو کیتا۔ اور بسم اللہ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، مولا سجاد کا خطبہ اگر بندہ پڑھ لگے تو پھر انہوں پتہ لگ جا سی کہ مجلس کس طریقے دی ہونی چاہیے، کیوں یہ مجلس سنت سجاد ہوں دیئے۔ یعنی میرے محترم سنت مجلس کا پہلا حصہ ہے پڑھنے والا اللہ کی حمد و توحید بیان کرے، اس دے احسان، اس دے مناقب، اس دے فضائل اور اس دے انعامات بیان کرے، کیونکہ مولا سجاد نے اپنی مجلس کا آغاز اللہ دی توحید تو کیتا۔ مجلس بھی مولا سجاد علیہ السلام دی سنت ہے، فجر دی 2 رکعت نماز فریضہ دے بعد یا وقت ہے تو فریضہ تو پہلے 2 رکعت نماز ہے سنت مؤکدہ۔ سنت کیوں ہے؟ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے ادا کی ہے۔ میرے محترم آج صبح میں مثال عرض کرا، میرے دلی سرکار دو عالم دی محبت کو دل میرا معمور ہو گیا، میں شمع رسالت دا پروانہ بن گیا، میں 2 سنت دی بجائے 6 پڑھ دیتی ہوں۔ چلے پڑھ دیو بولے سو 6 پڑھی ہیں، کیوں؟ محبت چوکی آئی، وقت بھی آئی تے میرا دل کرتا
نماز کے بعد میں دعا کر میرے اللہ میرا فرض بھی قبول فرما تے سنتا جی تھوڑی میرا ٹائم ہو رہے میں ہو چپڑتا آواز قدرت سی وقت ضائع کی تئی فائدہ کوئی نہیں تیں اونج پڑھی نہیں جی میں میرے مصطفیٰ نے پڑھی بسم اللہ سنت مجلس مولا سجاد علیہ السلام دی پہلا حصہ اللہ دی ہم خدا دی وحدانیت اس دے احسانات اس دے انعامات پہلا حصہ ہے میں 4 حصے پڑھنا چاہنا پھر 4 حصے اگر پتہ چل گیا تو پھر قیامت تک شیعہ قوم کو پتہ لگ جاسی کہ سنت مجلس کیا ہوتی ہے نگاہ امامت نل میرے آقا نے دربار نو ویکھیا جڑا تخت تے بیٹھا آئی اس نے لوگاں دے ذہناں نو برگلا کے اہل بیت اطہار علیہ السلام دے خلاف باتوں پھیلا کے بلکہ میرے محترم غلط پروپیگنڈا کس حد تک پہنچ چکا ہے اللہ اکبر یوم عاشور ہے عصر عاشورہ کا یا نماز دا عین زوال دا وقت ہویا تے مظلوم کربلا نے شہادتاں روک کے نماز دی صف بندی کی تھی عمرو ابن سعد دا بیٹا پہ بیٹا آئی اس کہے پیو نو عمر سعد نو بھئی او اسین نو کٹھا کر کے لے آئے ہیں جو لڑیے کیوں لڑیے حسین تے حسین دے شیعہ نماز نہیں پڑھتے او ایک نماز پہ پڑھتے تاریخ دی حقیقت ہے بالکل مقتل دا مطابق کر کے لکھیا اس کے اسین دا ذہن ورغلا کے لے آئے ہیں حسین اور حسین کے شیعہ نماز نہیں پڑھتے کہ نا میدان نماز پڑھ رہی نا ساڑھے فریب دا پردہ چاک ہو جاسی اللہ اکبر میں معصوم دی سنت ہوندی ہے میں معصوم دے دشمنہ دے طریقے مطابق کام کرنا بھی دشمن دے سنت ہوندی ہے شہادتہ روکے میرے مولا نے نماز شروع کی تھی شہادت دا بازار بند ہو گیا ذکر خدا اور بارگاہ خدا بندش نماز دی تیاری شروع ہوئی اور میرا جوان میری ملت دا سرمایہ میری اکھیں دا نور میرے قوت بازو تسی ساڑی امید دا سہارا ہو اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے اللہ اکبر کربلا دی دعا دنا نماز ہے ابو سمامہ سے دعویہ کہ مولا نماز دا ویلا ہو نہیں گیا میرے مولا نے دعا کی تھی ذکرت الصلاة جعلک اللہ من المصلین نماز یاد کی تھی اللہ نماز یہ محشور فرمائے کربلا دی دعا دنا نماز ہے کربلا دی وصیت دنا نماز ہے یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاة اللیل اما دی جائی منو نماز تہجد دیاں دعا مجھ نہ بھلا میں دعا دنا نماز ہے وصیت دنا نماز ہے اور دشمن نے حسین علیہ السلام دی نماز نو روکن دی کوشش کی تھی انہاں کہیں نہ دے ذہنت عقلت غلط پردہ پاکے فرزند پیغمبر دے خلاف آمادت تیار کر کے آل محمد دے خلاف لڑن واسطے میدان ہی چتاریا او نماز پہ پڑھ دیں کوئی طریقہ کر انہاں نو ڈک اللہ نماز پڑھنا حسین اور حسین کے صحابہ کی سنت ہے اور اس نماز کو روکنا عمرو بن سعد کے بیٹے کی سنت ہے اس وقت کوئی ہاڑا لا چارہ کر ابا اے حسینی نماز نہ پڑھے تیر اگلی برسات ہوئی میرے محترم مظلوم کربلا نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے نماز پڑھائے جان سارا نے حسین اگا نکل اور میرے محترم بہت بڑا مقام ہے اس بچے دا جڑا بارگاہ دے سامنے کھلو کے عزاداراں دی حفاظت واسطے حفاظتی سیکورٹی دے طور پہ کھلوتا بہت بڑا مقام ہے اور اس بچی دی بڑی عظمت ہے جڑا حسینیہ نو نماز پڑھوا رہی ہے آپ نماز پڑھیں میں آپ کی حفاظت کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ
دی سنت ہے، جناب سعید دی سنت ہے، اصحاب حسین دی سنت ہے، جو بھی تیران دے جوان اپنے جسم تے کھا رہے، اللہ اکبر۔ جنے جناب سعید مظلوم کربلا دی نماز مکی، کچھ فوجی حسین دے نماز تے قربان ہو گئے، نماز پہ قربان ہو گئے۔ میرے مولا نے سر چاک کے جھولی چ رکھیا، آنکھ کھولیے، عرض کی تھی اوفیت ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر کیا میں نے وفا کر دی ہے؟ فرزند پیغمبر رو کے فرمائے میں راضی، میرا اللہ راضی، میرا نانا راضی، اجرکم اللہ۔ آؤ میرے محترم، پہلا حصہ ہے سنت مجلس دا اللہ دی حمد بیان کرنا۔ دوسرا میرے مولا نے نگاہ امامت نل ویکھیا، لوگاں دے عقلاں تے غلط تعلیمات دا پردہ پیا ہویا ہے، کوئی سنو باغی پیا ہے، کوئی پیا دے انہوں نے خروج کیا ہے، کسی آکھے پتھراؤ کرو، کسی آکھے گرم پانی سٹو، کسی نے آکھے آؤ تماشا دیکھو۔ میرے امام نے خطبے دا دوسرا حصہ ایونیاں اختیار کیتے، اتنی پرتاثیر مجلس پڑھیے، دشمن بہ کے پیا خبران رہا۔ اگر یہ خطیب ممبر سلونی ہیں مجلس پڑھتا رہا نا، لوگ سیانے ہو جا سن، لوگ حق و باطل دا فرق سمجھ جا سن۔ میں انہوں برخلا کے انہوں تے حکومت بھی کر رہا، انہوں دا مال بھی کھا رہا۔ میرے مولا نے فرمایا اے اہل کوفہ، اے اہل شام، میں زمزم صفا مکہ ہلو حرم دا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ ٹیپ دے جملے تے بندے اپنے پسند والے بندے نو بائیں کھڑیاں کر کے داد دین دین، میں مولا سجاد دی مجلس پڑھدا پیا، کچھ بندے پریشان تھی دے وین دین، اس تو مراد ہے دلچسپی مولا سجاد والے پاسے کم ہے نا میرا جوان، دلچسپی بڑا۔ فرمایا میں زمزم صفا مکہ ہلو حرم کا بیٹا، پھر فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ یا علی علیہ السلام اللہ۔ پھر فرمایا اللہ نے ہمیں کچھ امتیازات عطا فرمائے ہے، زبان میری سریکی، کچھ اردو کچھ سریکی، رلا ملا کے مقصد ہے جناب دے اذہان عالیہ نو مقصد تک پہنچانا۔ اللہ نے سانو خصوصیات عطا فرمایا، اللہ نے سانو امتیازات عطا فرمائے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں کرامت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں شہادت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں شہامت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے یہ سن خصوصیات عطا کی، اللہ نے جو سن امتیازات عطا فرمائے، فرمایا اللہ نے احمد مختار ہم میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جعفر طیار ہم میں ہے، سید الشہداء حمزہ ہم میں ہے۔ فرمایا حد مک گئی، اللہ اکبر، حیدر کرار ہم میں ہے، حد مک گئی۔ فرمایا عصمت کبریٰ کی ملکہ سیدہ ہم میں ہے۔ یا علی اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے اپنے خصوصیات، خصائل، فضائل، اپنے مناقب بیان کیتے۔ میرے محترم ہیں لگدا جو 36 ملکاں دی حکومت وچ بغاوت پھیل گئی، بادشاہ دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی، بلکہ ان کیوں نہ کھا قصر شاہی دراڑا پاؤن لگ گئیاں، بندے ڈھائی مار کے رون لگ گئے۔ ایک چٹی داڑھی والے شامی نے میرے آقا سجاد علیہ السلام دی شان اقدسی جسارت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اخلاق مصطفیٰ دے وارث نے تحمل دا مظاہرہ فرمایا۔ میرے مولا نے فرمایا اے مرد بزرگ، اے چٹی داڑھی والا شامی، قرآن پڑھے آئی؟ اس وقت پڑھے۔ میرے محترم کیڑی خوش نصیبی ہے تھوڑی میری، اگر ساڑھے سرداران دی کوئی بندہ تاریخ پڑھے ساڑھا دل نہیں گھبرانا، اگر ساڑھے سرداران دی شان کوئی حدیث پڑھے احادیث والے پاسے ٹر پوے ساڑھا دل نہیں گھبرانا، قرآن پڑھے تے ساڑھے سرداران دا فضائل تے فضیلت تے قصیدہ نظر آندے۔ اس واسطے حضرت استاذ العلماء قبلہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمیندے آن شیعہ اللہ دا شکر ادا کیتا کر، چوک کھلو کے 14 دا نام لینا سر گھکدا نہیں، فخر نال بلند ہو دے، کیوں نہ اے ذات دے کمی ہے نہ اے کردار دے کمی ہے۔
یا علی علیہ السلام بسم اللہ یا علی علیہ السلام سبحان اللہ. پھر فرمائے اولاد ہوگی تھوڑی وہ بھی فرما بردار زوجہ حکم منن علی ہوگی دن دا ہوگی کہ رات دا ہوگی دل چلی دی محبت ہوگی اللہ دا بندہ بیا مگدہ کیا ہے وقت فرمائنے اولاد کثیر ہوگی تے نافرمان بیوی تیری تابعدار نہ ہوئے تے مال دنیا دی کثرت ہوگی تے دل دی دنیا علی دی محبت دے بغیر ویران ہوگی شالا جمعہ ہی نہ ہوئے یا علی بسم اللہ الحمدللہ. میں اپنے مقصد تک پہنچ لوگ حیران ہو گئے انہوں کے یادا باغین کڑیاں جھکڑ ہوئے کہتی پیادے میں زمزم صفا مکہ ہلو حرم دا بیٹا. دشمن ایڈا پریشان آئی اس صحیح مجلس ہوں کہ لوگ حق والے پاسے آن لگ پہ کسی طریقے سجاد نو روکاں اس صحیح مجلس نہ پڑھے. میں تعریف کی ترجمہ نہیں کر رہا ہو سکے جی پڑھ دا رہا نا تو بندیاں نو آل محمد دی سچی معرفت حاصل ہو جاسی تو بندے دروازے اہل بیت پہ آ جاسی. دو حصے تیسرا حصہ میرے امام نے کربلا دی قربانی دا مقصد بیان کیا چوتھا حصہ بابے دی مظلومیت بیان کی. اتنی پرتاثیر مجلس پڑھی میرے آقا نے اتنا فصاحت و بلاغت نال خطبہ میرے سردار نے پڑھیا جو حاکم نو مجلس روکن دی خاطر میں بڑے اوکھے جے نکتے تھے ذہن لے آئے. اس نے اپنے درباری مؤذن نو آکھے جلدی کر اذان پڑھ. میں اس موڑ دی نہایتی نزاکت تو آگاہ ہوں. میں اس مسئلے نو بالکل واضح اندازی الحمدللہ حل کر سکتا. وہ تو کہ جلدی کر اذان پڑھ. احترام آذان وارث مصطفیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی. مؤذن کہ اللہ اکبر یعنی یہ بھی سنت ہے آذان واسطے خاموش ہو جانا میرے آقا سجاد دی سنت ہے. مؤذن کہ اللہ اکبر میرے مولا نے فرمایا بے شک تیری ذات بلند ہے. مؤذن نے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے مولا نے فرمایا بے شک تیری ذات واحد بھی ہے لا شریک بھی ہے. تیسرا جملہ میں جان کے روکی بیٹھا اس تو پہلے میں جناب دا ذہن دربار اس لے وینا چاہنا اسی اپنے آپ مولا سجاد دے قریب محسوس کریے. دنیا دا کوئی فاتح بغیر خون ریزی دے اتنا جلدی اپنی فتح دا اعلان نہیں کردا اتنا کڑیاں جکڑا ہویا فاتح اپنی فتح دا اعلان پیا کرے دا. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ میرے مولا فرمایا رک مؤذن دس یزید اے احمد مجتبی تیرا نام ہے یا میرا نام. جڑے پریشان بیٹھے ہو تھوڑی پریشانی دور ہوئے جڑے خوش ہو گئے ہو مولا سجاد دے صدقے مالک تنو خوشیاں عطا فرماوے. جوان ہے جی مجلس سنن دا مزاج پیدا کر جڑی مولا سجاد دے طریقے مطابق پڑھی. اللہ جیت گئے مولا سجاد جیت گئے مولا سجاد. ہر آذان میرے مولا سجاد دی فتح دا اعلان ہے. جب تک آذان ہوتی رہے گی سجاد فاتح رہے گا. میں ایک سادہ جی مثال عرض کراں میرے محترم تک میں اپنے مقصد تک جناب لے جاواں. تسی بڑے سیانے ہو میں سمجھان دی کوشش نہیں میں اپنا پڑھیا جناب نو پیا سنایا. پچھلے مہینے الیکشن دیا ڈیٹا نکلیاں تے بندیاں نے اپنا امیدوار پسندیدہ امیدوار جس دن حمایت تے بندیاں نے پینا فلیکس بھی پوسٹر بھی کارنر میٹنگ ٹی پارٹی داریاں تے ڈیریاں تے گھراں وچ ووٹاں دی الیکشن دی بات 10 سال فوت ہوئے مرحوم پھر یاد آ گئے تے 10 سال پرانے فاتح خانیاں سیاسیاں نے شروع کیتیاں بوئے گئے جی او جی تھوڑے مرحوم دا بڑا افسوس ہویا ہے لیکن پتہ جی کدی نہیں کیتا گلی کدی وڑیا نہیں یہ نہیں پتہ جڑے بوئے تے کھڑے اتھے مرحومہ آکھنے یا مرحوم آکھنے.
آپ کے مرحوم کا بہت افسوس کہ جی مرحوم نائی 5 سال پہلے ساری دادی فوت ہوئی ہے. جی بڑا افسوس ہویا جی, بڑا لمبا افسوس ہے. اللہ. اور پھر اپنے پسندیدہ امیدوار کو نال لے کے بوئے جانا, ساری حمایت اس نالے انہوں ووٹ پانا. میں گل ہے کہ میں اپنے اور جناب دے معاشرے کی عکاسی کرنا, یہ ساری حمایت اس نالے انہوں ووٹ پانا. آ گیا جی الیکشن دا دیہاڑا, سارا دن ہوندی رہی پولنگ. جڑا وڈا سپورٹر ایک کینڈیڈیٹ دا اودیاں نظراں بھی اڈیاں ہوئیاں, چہرے دیاں ہواواں بھی اڈیاں ہوئیاں, نہ کھان دا ہوش نہ پین دا ہوش. مقصد ہے کہ جس کے ساتھ میری حمایت ہے وہ جیت جائے. پولنگ ہوندی رہی سارا دن, پولنگ دا وقت ختم ہویا, پولنگ سٹیشن دا دروازہ بند. جس نال حمایت ہے او سپورٹر پولنگ سٹیشن دا قبلہ بوا نہیں چھوڑدا, کھلوتے اودی فتح دا اعلان ہوئے تے میں دوڑ کے جاواں. میں نہایتی اہم موڑ تے جناب دے اذہان عالیہ نو لے آں, اودی فتح دا اعلان ہوئے تے میں دوڑ کے اس والے پاسے جاواں. گھر ستے ہوئے 2 ٹکے دی پرچی کاسٹ کرن والے ماڑے چنگے ووٹر بھی کان دائیں, فتح دا اعلان ہوگی میں دوڑ کے ادائیں جاواں. سرچا میرا جوان, ہر آزان سجاد کی فتح کا اعلان ہے, نہ کھیڑا اسے لے ہو میں نے. فتح دا اعلان سن کے جڑا بندہ بستر تے پیا رہے سمجھے سجاد دا کچھ نہیں لگدا, جڑا بھاگ پوے سمجھے اس کی حمایت سجاد کے ساتھ. یا علی بسم اللہ یا علی سبحان اللہ. میں سب کے جامع تھوڑے سمجھا حیدری الحمدللہ. عام میرے زی عزت زی وقار معزز سامعین, اس محبت نال جناب نے اے جملے وصول فرمائے. اللہ اکبر. اچھا بے محترم, ایک اور گزارش سے ذکر مصیبت. ڈھیر ساری زحمت دے گیا, دور دا سفر کر کے ہیں, معافی چاہنا. اللہ تھوڑا میرا بانا قبول فرمائے آل محمد دا صدقہ. 10 دہاڑے جناب نے اور میں نے سفر کیتا کربلا علیہ پاس. روحانی سفر, خوش نصیب ہیں جڑے ہن قدمہ نال پہنچ گئے, لیکن محروم اسی بھی نہیں رہے. 10 دہاڑے اسی روحانی سفر کیتا کربلا علیہ پاس. تھوڑی میری سبیل دا رخ بھی کربلا لے پاسے آئی, نیاز دا رخ بھی کربلا لے پاسے, آنسو دا رخ بھی کربلا لے پاسے, صدائے یا حسین دا رخ بھی کربلا لے پاسے. میرا ماتمی جوان اللہ تیری زندگی دراز کرے, ماں پیونوں نصیبوں میں سونا ماتم کرے. میں ماتم ثواب ہے, ماتم عبادت ہے. یا حسین اچھی نہیں آکھن اللہ شلمات پیونوں نصیبوں میں. حسین کتنی مؤثر شخصیت دا نام ہے. حسین اس اثر کرن والی شخصیت دا نام ہے جڑا ایک رات جو ہور دے دل تے اثر انداز ہو گیا. اگر میری زندگی گزر گئی یا حسین آتے تے یا حسین اگر میرے دل تے اثر انداز ہو گیا تو سمجھ جائے میں اس حسین نو پیا مندہ جڑا دل دی دنیا نو تبدیل کر دے گا. 10 دہاڑے سفر کیتا کربلا علیہ پاس, ماتم گریا آہو بکا حتیٰ کہ تھوڑی میری ٹھنڈی آہ دا رخ بھی کربلا علیہ پاس. ہر مسافر دی قبلہ منزل ہوندی ہے, مسافر ٹر پوے منزل تک نہ پہنچی تو پچھلا نو لکھانا پہ جاندے تلاش گم شدہ. حسین نو گم شدہ مومن نہیں چاہیدہ, کربلا نو حاضر مومن چاہیدے, کربلا نو موجود روح چاہیدے. اس واسطے میرے محترم اسی قیامت تک آتے رساں یا لیتنی کن معکم فنفوزا فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا, آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا. مولا صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن میں کربلا میں ہوتا تو آپ پہ جان نثار کر دیتا. اللہ اکبر. 10 دہاڑے سفر کیتا. میرا سوال ہے دیگر دویلے ایر ساری زحمت دے گیا, آیا اسی کربلا پہنچی یا نہیں؟ 10 دن دی محنت دا نتیجہ, شب و روز جاگے, نظر نیاز, خرچ اخراجات, کیا کربلا پہنچے یا نہیں؟ کربلا والے بڑے کریم ہیں, بھیڑ تے بھیرا بڑے لجپال ہیں.
کوئی شک نہیں. برا دی قربانی تے بہن دی محنت اتنی عظیم قربانی کے ہر گھر کربلا پہنچا دیتی. زمین دا ٹکڑا کربلا ہر گھر پہنچا دیتا. اسی 10 دیہڑے ماتم کرتے رہے. 10ویں دن تھک پے. کربلا قدماں نال چل کے جانا بڑا دور ہے. کربلا والا نے کربلا اتنی نزدیک کر دیتی کہ ہر گھر کربلا پہنچ گئی. اتنی نزدیک علی کربلا تک بھی اسی پہنچے یا نہیں تجھا سوال ہے. نتیجہ اس لئے مل جاندہ ہے 10ویں دن 10ویں سورج غروب ہو جائے. تھکا یا مومن نتیجہ دا دیہڑے قرآن 10ویں دن سورج غروب ہو گیا. آیا میں حسین تک پہنچا یا نہیں؟ نتیجہ اسے میں نکل دے جدہ شام غریباں مومن مسلح بچھا کے اتے حسین کی بھیجی ہوئی کربلا نو رکھ کے جدہ سجدے سر رکھ کے آکھنا سبحان رب اعلیٰ و بحمدے تو خدا دا شکر ادا کرے. 10 دہاڑے میں ٹریاں دور علی کربلا تی نہ پہنچ سگا لیکن گھر علی کربلا تک میں پہنچ گیا. دور علی کربلا تو پہلے گھر علی کربلا دا حق ادا کیتا جائے. دور دی کربلا دی حسرت رکھنے والا مومن پہلے گھر علی کربلا دا حق ادا کر. دور علی کربلا تسی تے میں جانے گھر علی کربلا بہن تے بھرا نے بھیج کے میں صدقے جا دور علی کربلا تسی تے میں قافلے دی صورت اچ نکلنا ہے زادیرہ پاسپورٹ ویزا لیکن گھر علی کربلا بہن تے بھیرا نے بھیجی. میں محرم اچ بڑی کوشش کی ہے ہر جگہ تے میرا پیغام آئی ہر پیشانی خاک شفا تے پہنچے. ہر پیشانی اس پیشانی دی بڑی عزت ہے جس پیشانی تو خاک شفا دی خوشبو آتی. شیعہ ہوئے تے خاک شفا دا قائل نہ ہوئے شیعہ نہیں ہو سکتا. مومن ہوئے تے عظمت خاک شفا نو مننے نہیں مومن نہیں ہو سکتا. جمعے مومنہ دے گھر تے پیشانی خاک شفا نو مس نہ کرے جمعہ کیوں ہے؟ میں سب کے جمع. اور پھر قبلہ میں نے 10 دنوں میں بہت کوشش کی ہے یہ شبیہائے مقدسہ یہ کربلا کے آثار ہیں جو ہمیں کربلا تک پہنچاتے ہیں. پرچم عباس ہے جھولا یسیر ہے پاکیزہ جنازے ہیں یا ذوالجناح کی شبیہ ہے نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہے. میں کوشش کر دیں قبلہ بھئی ساری شبیہاں بنان والے جوانوں 10ویں علی رات ایک خیمہ حسین دی شبیہ بڑھاؤ. ہر ماتمی 10ویں علی رات نو 3 حصے تقسیم کرے. امام حسین دی سنت ہے جیڑا ماتمی جوان امام بارگاہ دے دروازے تے کھلو کے عزاداراں دی حفاظت پہ کر دے. میں پوری ذمہ داری نال پیار کرنا ہوئے نہ سمجھے میں اپنے محلے یا شہر دی بارگاہ آگے کھلوتا اے سمجھے میں حسین دے خیمہ دی حفاظت پہ کر. جو روایت ہے جو شخص 10 محرم والے دن مظلوم کربلا کے کسی عزادار کو پانی پلائے وہ یوں سمجھے کہ میں نے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا. دامی دی رات دے بعد خیمہ حسین دی شبیہ ہوئے قبلہ دے اندر ایک مصلح ہوئے ایک خاک شفا دی سجدگاہ ہوئے ایک تسبیح ہوئے قرآن مجید موجود ہوئے. جیڑے مومن ماتم دے بعد تھکے نا تے وقت 10ویں علی رات اس خیمے کھلو کے اور کچھ نہیں کم از کم اتنا تکارنا جائیں بہنی دے پردے دے کے تیری میری دھیاں دیاں چادراں بچائیاں. یزید دے پنجے تو سارا دین چھڑا کے تھوڑے میرے گھراں چ دین داخل کر دیتا. توانو تے مینو حیات عزت غیرت پردہ تہذیب تمدن معاشرت اخلاق عطا کیتا. کوئی چاہ دی پیالی چا پیواوے او دے کولو جدہ بنا گزر دے دل لہ دے جو چاہ دی پیالی پیوائی ہے ضمیر جھجوڑ دے سلام کر
کہ محنت کی تھی مظلوم نے. سفر والے مہینے دی میں بالکل خاص بات پڑھ رہے ہیں اس مہینے کی. ہر مومن پہ ضروری ہے کم از کم پورے مہینے ایک بھی کربلا کے پاس منہ کر کے حسین دی زیارت پڑھے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین. اکبر دا بابا زخمی جسم نال زخمی پیشانی نال یہ جی نماز ادا کیتی گئی. پہلے یقین دی منزل تے فائز ہوئے ہیں, بعد سر سجدے سے رکھے آئی. میں صدقے جاواں لکو دک صحرا ہے سرخ ریت دے ٹبیاں تپدا ہویا صحرا ہے. ایڈی محنت کیتی مظلوم کربلا نے, ایڈے قیمتی نسخے ریت وچ رلائے. کوئی نسخہ ہے 18 سال دا, کوئی ہے 32 سال دا, کوئی ہے 13 سال دا. حد مک گئی محنت دی. لہن تو پہلے جڑا نسخہ آپ بچیندا رہے, جڑا ریت وچ دفنیندا رہے 6 مہینہ دا. اللہ کرب و بلا نہ رہی, کربلا مولا بن گئی. ریت نہ رہی, خاک شفا بن گئی. میں صدقے جاواں کربلا صرف حسین دے اولاد حسین اور حسین دے پتران دا خون نہیں, اصحاب حسین دا خون. بہرا جڑی نماز پڑھیے کچھ پیشانیاں نماز آنیاں تشریف فرمائیں. میرا سلام ہے, اللہ تھوڑی میری پڑھی نماز قبول فرمائے. اللہ تھوڑی میرے نمازیاں معشور فرمائے. اللہ تھوڑی میری پیشانیاں خاک شفا دے قریب لے آدے. آمین بسم اللہ کرم. میں سیدہ دیگر دا ویل ہے, میں مکمل دعوے نل پیادا. یہ مقدر دی لکیر نہیں نہ سدھی ہوندی, اللہ مقدر رکھی پیشانی تے مقدر دی لکیر سدھی نہیں پئی تھیندی. خاک شفا اللہ نے بڑھائی اس واسطے ہے جڑا بندہ حسین دی خاک شفا دے نزدیک ہوئے اللہ نے ادا مقدر سنوار کے کسی نو حر بنا دیتا, کسی نو مسلم ابن اوسجا بنا دیتا. خاک شفا دے قریب آ میرا جوان نمازی بن جا. شیعہ ہوئے کہ خاک شفا دے نزدیک نہ جاوے, نہ صداوے اپنے آپ کو شیعہ. میں صدقے جاواں بھرا دی نماز سوکھی آئی وط بہن دی نماز ڈھیر اوکھی. اجرکم اللہ. سارا دن دی لاشاں چاہ کے تھکا ہویا اکبر دا بابا, زخمی پیشانی ابرو کٹے ہوئے, ہونٹ زخمی, تنے تنہا لاشاں دے درمیان ایو جیاں سجدہ دیتے ہیں جو 70 قدم تے بہن کھڑی آتی ہے. میں دا واس نہیں لگدا یہ میں گرم ریت تے سجدہ کیا دے. میرا دی نماز گئی میدان دی دشمنہ دے درمیان, میرا نماز ادا کی تھی. نماز دی جا وسیع آئی, بین دی نماز دی جا آئی اوٹھ دی کوہان. میں صدقے جاواں عالم غیر معلمہ نے زمانے دے امام سید الساجدین کو پوچھا, میرا لال وقت دا امام ہے, میں نماز پڑھنی ہوتی ہے, ہاتھ ہمارے رب وچ پابند ہے, وضو جو گا پانی حالت سفر کے دو لمحہ, میرا لال میں نماز کی میں پڑھا. تھوڑا میرا مسجد دی قالین تے کھلو کے ٹھنڈے جے ماحول وچ دھیاں تے بہنا پردے چ کہیں نمازی نو چنتا نہیں جو کوئی لہین میری بہن دی چادر لٹ. میں صدقے جاواں تھوڑی میری نماز پڑھنا کمال نہیں. سید الساجدین پہ فرمائیں پھپھی اماں اٹھ صحرا چو گزر دین, صحرا دی دھوڑ اڑ دیے, اٹھن دی کوہان تے پون دیے. میں امام ہو کے پیادا تیمم کر تے نماز ادا کر. عالیہ پوچھے ہیں میرا لال اے اٹھن دا رخ قبلہ رخ نہیں رہندا, کہل سجے کہل کھبے لہائیاں چڑھائیاں. سید الساجدین فرمائیں عظمتی اتنی ہے تیری پھپھی اماں, جڑے جڑے پاسے تیرا قافلہ ویسی بیت اللہ ہی مڑدا جاسی. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. میرا دی نماز اوکھی آئی, بھیڑ نہیں زیادہ اس تو زیادہ اوکھی آئی. میں منظر کشی کرے نہ دیگر دا ویلے. اللہ تھوڑی میری دعا قبول فرماوے. میں بسم اللہ کرام اور ساریاں دعاواں کی بڑی دعا ہے. میرا اللہ سانو کربلا دا محرم نصیب کر, کربلا دا 40 نصیب کر. مرن دے بعد ساڈیاں روحاں نو کربلا دا مسکن عطا فرما. میں صدقے جاواں خیام سڑے ہوئے ڈریاں ہوئیاں زہرا زادیاں سر زخمیاں
سر ننگے ان سہمے ہوئے بچے ماواں دے دامن پکڑ کے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ایک مینو پیا دن پانی نہ منگائے او ساڈے بابے دا قاتل او ساڈے مامے دا قاتل قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب نے ایک روایت پڑھیے قبلہ نے روایت پڑھی قبلہ پہ پڑھ دے ہیں ثبوت ویڈیو کی صورت اس موجود ہے قبلہ نے بیان فرمایا جو ہور دی روجہ پانی لے کے آئیے تے عالیہ فرمایا میں پانی کے کرنا ہے میرے پین علی ٹر گئے سجاد دی آواز یہ پھپھی اماں کوئی مویا نال مار نہیں مہندہ چاچے ہور دی روجہ آئیے میری سین نے پانی لے آئے بچیاں نو ڈٹھے معصومہ نظر آئی آلال پانی آ گیا ہے معصومہ نے ہاتھ بدائے پانی دا جام لیا مقتل علی پاسے ڈوری آلیہ دی آواز یقین میں دی ہے آواز یہ پھپھی اماں آپ تا آدھے ہو جدن نمی شے آوے پہلے چھوٹے بچیاں نو دیتی میں دی ہے پھپھی اماں میں مقتل وانج کے اسگر نو آگ سنجاگ پانی بھین لے اجرکم اللہ آج بھی من وسط دے لوگ سفید کفن پا کے سرد ماتم کر کے دوڑ کے غریب دی قبر علی پاسے آنے قبر پہ کھلو کے آدھے اسگر جاگ تنو پانی پیوا وڑا یہ اس تصے دا موجودہ نہیں آج بھی عراقی حسین دے زوارہ کے ہاتھ بن دیں دور دا مسافر یہاں میرے خیمے ٹھنڈے پانی دا انتظام ہے کچھ عراقی آدھیں دور دا زوارے تھک پیا حسین باہو میں تیری خدمت کر رہا اللہ گواہی سرہ دی دھوڑ پجھے دیں پیر دھونے ہاتھ چومنے کھانا تے پانی دینے قبلہ میں یاد رانا اے مظلوم دی اس وسیعت دا اثر ہے فرمائے بنو اسد دے لوگو اتنی سڑیاں قبرہ بڑھ سین تے میں حسین پیادا جدہ میرے زوارہ ملنا انہوں دا ہاتھ نپ کے میں غریب دی قبر تے لے آگائے تے یہ کوئی دسائے 13 ضربہ نالو کٹھے ہوئے دی قبر ہے فرمائے میرے زوار دی خدمت کرے آئے انہوں دی مہمان نوازی کرے آئے اے حسین مولا دی وسیعت دا اثر ہے بس میرے محترم قافلہ آل محمد اجڑیاں ہوئیں سیدادیاں میں منت کر سن سیدہ جڑے سادات تشریف فرماؤ شام غریبہ جیڑے تھکا ہویا ہوں میں نماز مغرب نہ چھوڑے علی دیاں تسیاں دیاں نے واندے دریا دی کندھی تے تیمم کیتے تیمم دے بعد قطار بڑھائیں اللہ دی دھرتی نے 2 نمازاں اس دے بعد نہیں ویکھیاں نہ ویکھنی ہے ایک بہرا دی نماز دوجی بہن دی نماز نماز تو پہلے کھڑی آ دیا میرا اللہ میں تیرے نبی دی دھیاں میرا اللہ میں تیرے ولی علی دی دھیاں اللہ میں تیری شریعت نو جاننیاں تیری ذات حکم اور جدہ نماز پڑے سار سے چادر ہوئے میرے اللہ میری مجبوری میں ننگے سر نماز پئی پڑھ دی میرا اللہ میرے بھراؤ دے قاتل میری چادر لوٹ کے لے گئے شیعوں مر نہ جا سو اللہ تھوڑی میری دعا قبول فرماوے چادر کوئی سو کی بنے سے دیتی ہے اللہ گواہ ہے پردے نالو نانے دا دین زیادہ پیارا ہے اللہ درجات بلند کرے حضرت جناب مختار دے جدہ خولی پکڑی کے آئے مختار اکھے ظالمہ کیڑا ظلم کی تھی ہے حرامیہ دے مختار میں علی دی چادر لٹی ہے چادر میرے کولوں آئی کوئی ایڈیستان دی مالک آئی ہے جدے میں ٹردہ میرے پیچھے متہ کر کے آدھی چادر میں نو دے میں علی دی دیا میرا برکہ دے میں وڈی پرددارا مغرب دی نماز پڑھی گئی ہے اگلی روایت قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب دی زبانی قبلہ پہ فرمائے میں ان رات دا دھیرا علی دی دینوں گھوڑے سوار نظر آئے آلے آلے آواز یہ گھوڑے سوار والو انج میں دیگر دی اجڑ گئیا گھوڑے سوار نہیں رکنا آواز یہ گھوڑے سوار والو انج میں دیگر دی لٹھی گئیا نہیں رکنا گھوڑے سوار جگہ قریب ہے آلیہ کڑ کر گئی ہے رو کے کڑیا دیا سنیار میں علی دی دیا آواز
یہ بابا ملن آیا یہ حق بندا یہ بھرا دیا ضرب دسیا عباس دے بازو دسیا اکبر دا جگر دسیا اصغر دا زخمی گل دسیا جیڑے پتہ لگے اس بابا آگئی ہے کھلوتی نہیں ہوتا یہ جتے دھیاں تے بھیڑا بیٹھیاں رو کے کھڑیا دیے کہ کلو چادر نے تڑا میں نو بابا ملن آیا ہے میں وڈی پرددار اجرکم اللہ اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے مغرب دی نماز دے بعد ادرات جدہ ڈھلیے علی دیاں دیاں نو بھرا دی وسیعت یاد آئیے ٹردل بھرا فرمایا نے یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاة اللیل وطلید یدیاں تنوہ اٹھیاں نواہ دے دریا دی کندی تے تیمم کی تھنے مولانا سید جان علی شاہ کاظمی دے لفظیں جدہ معصومہ تحجد دی تیاری کی تھی ہے مقتل علی پاسے منہ کر کیا دیئے بابا جدہ مدینے وستے آسے میں دو مسلح بھی چھین دیا ایک مسلح سے بابا ہوں دائی دوجی مسلح سے اجڑی ہوں دیا آ اجڑی دا بابا میں کل ہی تحجد پہی پڑھ دیا آؤ کئی اکیل الگرمی دے جملین قبلہ پہ فرمائنے ہیں نماز تحجد جو حکم 40 مرحومین دنا لیا جائے فرمائنے ہیں کو یہ بھی اجڑ گئی آلیا 40 دنا لبیا کدائی عباس دلاشا کدائی اکبر دا کدائی اون محمد دا رات ظلمالی گزر گئی صبح دا ویلا ہویا کربلا دی مریم جیوں سورج نے طلوع کی تے کربلا دی مریم نے سار شرم تو جھک گئے آلے 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 اللہ سورج طلوع ہویا ہے ساڑھے سار تے چادری کوئی نہیں ہے تبرکات علی گڑڑی اکھاں یا قیدیاں دے زیور اکھاں انہا حرامیاں دی کوشش ہے ہر بی بی دے ہتھیں آپ زیور پوائے ونجن آلی دی آواز یا کرو نانو بناتے رسول اللہ ازاں تھاڑے نبی دیاں دیاں آئے گڑڑی زیورانی میری سردار زادی دے ہتھیں سجے دی بیٹھی ہے اکبر دی مانو کیویں اکھاں قاسم دی مانو کیویں اکھاں اجا سجے دی پئی آئی دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ سامنے آئے آواز یہ پھپھی اماں بابی میں دا ماریا زیوری میں نو پوا میں شام تیادی ویسا بابا میں قاتلہ دیا جھڑکا سادی اللہم بجاہ محمد وعلین فاطمة والحسن والحسين وبحق أولاد الحسين وبحق أنصار الحسين اللہ دیگر دیاں لٹیاں زہرہ دادیاں دوستی خدایا سارے ہاتھ خالی ہیں تیرے خزانے کمی کوئی نہیں سریاں جھولیاں خالی ہیں تیری رحمت وسیع اللہ زہرا دیاں دھیاں دے زخمی ہتھاں دا واسطے جناب رباب دی خالی جھولی دا واسطہ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرمائنے آئیں شام غریباں اصغر دی مانو اصغر دی یاد کھا گئی اٹھئے مقتل لے پاس ٹوری ہے جتھا ریت دی ڈھیری دیکھیا رباب بہوے دیا رباب عام ماں نہیں اصغر عام پتر نہیں کتنی جھائیں تے بیٹھی ہے تے پتر دی خوشبو نہیں آئی ایک عجیہ مقام آیا ہے جتھا رباب کھلوتی نہیں جھاڑ پئیے راہ کے پیا دیئے زندگی دا پہلا موقعی نمازی جھولی چے نبابے کولے خدایا شام غریبہ دیئے ڈریاں تھکیاں زخمی زہرہ دیاں دا وسطہ اللہ بازارہ دربارہ دیا اوکی پیشی دا وسطہ میرے اللہ کافلہ حسینی اسیران کوفہ و شام دا وسطہ
من حالت میں پاکر دے بابے کلو بیٹھا ہے پاکر دے بابے سر تو امام لایا ہے سر دے زخمہ دے نشان میں اک مولا تھوڑے سر دے زخمہ دے نشان کہیں سید الساجدین فرمائن کے دساواں میرے ہاتھ پا باندھیں شام دیاں سوڑیاں گلیاں ہیں چھتاں تو آگ دی بارش ہوئیے کنگارا میرے امام جاگی ہے نہ تازاد ہے نہ امام اللہ سنگیا خدایا بیمار کربلا دی بیماری دوستا اللہ کربلا دے شہداء دوستا جتنے دعا دے ہاتھ بلندے ہیں الہی سادات کرام دی اس پوری وچھائی خدایا جتنے بانی محترم سید زادے دیاں دعاواں سمیت حاضرین دیاں دعاواں قبول فرما بے اولادن و اولاد عطا فرما بے رزقن و رزق عطا فرما مقروضن دے قرض عطا فرما بے روزگارن و روزگار عطا فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما خدایا میری ملت دی حفاظت فرما عزاداری دی حفاظت فرما الہی بزرگان ملت ذمہ داران ملت دی محافظت فرما اللہ حق کو باطل کو واضح فرما خدایا عقائد حق دی حفاظت فرما اتنے مومنین دعا دے اچھا کے بیٹھے ہو زمانہ کوشش پیا کریں دے قاتلان حسین چھپ جان لیکن اللہ گواہ ہے سارے مومنین کوشش کرائے اسعادِ کاش اسا کربلا ہو بھی ہاں زیارتی چی پڑھ دیں یا لیتنا کننا ماکم ہائے کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں یکم ربی الاول نو کربلا لگن آئی سارے حسینی ضرور وجائے میں بھی حاضر ہوں میں بسم اللہ کر آج زمانہ کوشش پیا کریں دے مظلوم دے ظلمت پردہ آ جائے نہیں میرے محترم ازاں نسل کا مقا سکتے ہیں لیکن ظالم نو ظالم اکسائیں قاتل نو قاتل اکسائیں ناحق نو ناحق اکسائیں اللہ میری ملت دے تمام مسائل حل فرما اے جڑی پریشانی بنی ہو یہ پریشانی دور فرما حج و زیارات دی توفیق عطا فرما امام زمان علیہ السلام دے ظہور پرنور تاجیل فرما اللہم ربنا وتقبل دعا انکا انت السمیع الدعا بجاہ محمد مہد بیت الہدا برائے قبولیت عزا و دعا بلاد الصلاة نعرہ